الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا ہمارا سبق کل والی حدیث مبارکہ سے ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھیں، اور اسی طرح نماز ہم قرآن نماز میں ہی پڑھتے ہیں، تو یاد رکھنا جو قرآن کو صحیح نہ پڑھے اس کے لیے بھی لعنت ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کا سلام پھیرتا ہے، اس کی جو نماز ہوتی ہے سیاہ کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے، اور وہ نماز کہتی ہے اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ اکبر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کے ارکان جو ہیں رکوع، سجود، قعدہ وغیرہ، تو ان کو صحیح طریقے ادا نہیں کرتا، پھر نماز میں تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، ان کو صحیح ادا نہیں کرتا، تو اس کی نماز کا یہی حالت ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چور ہیں، ایک دین کا ایک دنیا کا۔ جو دین کا چور ہے وہ سب سے بدترین ہے، جو نماز کے اندر ڈنڈی لگاتا ہے، نماز کے ارکان جو ہیں ان کو صحیح ادا نہیں کرتا۔ پیارے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے ایک بار وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ کے چہرے کا رنگ ہے وہ زرد ہو گیا، آپ کے جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ پوچھنے والوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہوا ہے، کیوں ایسا آپ کا چہرہ، آپ کا رنگ زرد ہو گیا اور آپ کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے وضو فرمایا ہے، وضو کیا ہے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اب میں اپنے رب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ جو میرا رب احکم الحاکمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو سمیع بصیر ہے، میں اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ یہ میرے رب کا خوف ہے جو میرے وجود سے نظر آ رہا ہے، یہ میرے رب کا ڈر ہے، میں اپنے رب سے ڈر رہا ہوں کہ میں اس کی بارگاہ میں کیسے جاؤں۔ یہ وہ بڑی ہستیاں تھیں جو مولا علی وہ ہیں جن کو میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے شرف معیت ملی۔ یہ وہ مولا علی ہیں جو داماد رسول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اس طرح ڈر رہے ہیں۔ ایک ہم ہے کہ ہم نہ وضو کرتے ہوئے ڈرے کہ کتنا پانی کا اسراف ہو رہا ہے، وضو کر رہے ہیں باتیں دنیا کی، نماز مسجد میں آئے ہیں تو اپنے وہ جو بازو ہیں وہی مسجد کے اندر ہمارے وہ پانی کے قطرے ہاتھوں سے ٹپک رہے ہیں، تو ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ یہ کتنا کیا کچھ کر رہی ہیں،
اور اس کے بعد نماز تو بس منٹوں والی پڑھنی ہے، 3 منٹ 4 منٹ کے اندر پوری نماز پڑھنی ہے، نہ رکوع کا پتہ نہ سجود کا پتہ. تو پیارے ہمیں چاہیے ہم نماز کے رکوع اور سجود احسن طریقے سے ادا کریں. آئیے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، اور حضرت عاصم بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے. تو آپ سے عاصم بن یوسف نے پوچھا، اے حاتم بتا تو صحیح، تو نے کبھی احسن طریقے سے نماز ادا کی ہے؟ اس واقعے کو لکھا ہے روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمت نے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اسی آیت کے تحت اس واقعے کو لکھا ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نماز ادا کرتا ہوں احسن طریقے سے. تو فرمایا بتا تو کیسے نماز ادا کرتا ہے احسن طریقے سے؟ آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت قریب آتا ہے کامل وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد مصلی نماز پہ آتا ہوں، جس جگہ میں نے کھڑے ہو کے نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اس مقام پہ جب پہنچتا ہوں، اب دیکھیے اللہ کے ولی کی نماز کیسی ہے. اب ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز کس طرح ادا کرتے ہیں. ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے شیوخ، ان کی عبادت ریاضت کا مقام کیا ہوتا تھا. آج ہم غور کریں جو ان کی نسبتیں لکھواتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، نقش بندی ہوں، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کبھی ان کے نقش قدم پہ بھی چلنا ہے، کبھی تقوی بھی اختیار کرنا ہے، کبھی زہد بھی اختیار کرنا ہے، کبھی رزق کی طرف بھی توجہ پوری کرنی ہے. ہمارے بزرگ کس طرح رب کی عبادات ریاضت کیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب میں جگہ پہ آتا ہوں نماز کی پہ جہاں نماز ادا کرنی ہوتی ہے، ورا الکعبۃ بین حاجبی، میں یوں سمجھتا ہوں قبلے کو میں دیکھ رہا، بیت اللہ شریف میرے سامنے، والمقام بحیال صدری، اور مقام ابراہیم میرے سینے کے مقابل ہے. اب یہ نقشہ دیکھنا کہ وہ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں، اور اپنے اوپر قیاس کرنا کہ ہماری نماز کہاں ہے. کیا فرمایا؟ ورا الکعبۃ بین حاجبی، نماز کے لیے جب سیدھا کھڑا ہوتا ہوں یوں سمجھتا ہوں میں بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہوں. والمقام بحیال صدری، مقام ابراہیم میرے سینے کے مقابل ہے. واللہ فوقی یعلم ما فی قلبی، واللہ فوقی یعلم ما فی قلبی، یوں سمجھتا ہوں میرا اللہ میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا. کیسی پاکیزہ نماز ہے ان لوگوں کی، کیسی پاکیزہ سوچ ہے ان ہستیوں کی. واللہ یا واللہ فوقی یعلم ما فی قلبی، یہی سوچتا ہوں کہ میرا رب میرے دل کو ملاحظہ فرما رہا ہے. کتنے پاکیزہ لوگ تھے. یہ دل